بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جز 16 قال علم اقل، قال اس نے کہا، کیا، لم نہ، میں، قل نے کہا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فرة عائبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا اما جہاں بھی آتا ہے اچھا من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 70 كذلك وخدعتنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك عرضا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينهم وبينهم
قالوا يا ذا القرنين يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يزالوا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور وجمعناهم جمعا وردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خضر نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تجھ سے کسی کو نہیں معلوم خضر علیہ السلام کون ہے، یا نبی تھے یا کون تھے کیا تھے، اتنا ہی معلوم ہے خضر علیہ السلام. اور خضر نے کہا، علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے. اب وہ نہیں زیادہ کلیریفیکیشن ہوا، ڈیٹیل زیادہ نہیں گئی سیدھان کی، اس کی خاموشی اچھی ہے کیونکہ ان کی ہسٹری نہیں لکھی ہے نا، کب کہاں حکومت ہے، کہاں ہے، کب آئے، کیا ہے، نہیں لکھا ہوا، اتنا ہی ہے یہاں پہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں تم سے کسی چیز سے متعلق پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. انہوں نے کہہ دیا اب اگر پوچھوں گا تو مجھے ساتھ نہیں رکھنا. 3 مرتبہ پوچھا ہے انہوں نے، 3 کام کیے تھے انہوں نے، یاد رکھنا 3 مرتبہ. البتہ تم میری طرف سے پہنچ گئے ہو عذر کو. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے. انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ تب ڈھابا نہیں تھا، اب وہاں پہ کوئی کیفیٹیریا نہیں تھا، ہوٹل نہیں تھی. پہلے کے زمانے میں گھروں میں سے مانگ کے کھاتے تھے. اب ہیں بھائی ہمیں کھانا دے دو، بھائی ہمیں لے لو. حج میں بھی وہی ہوتا تھا، حج میں چلے جاتے تھے، مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا زیادہ راہ لے کے جاؤ، اس لیے کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی ضیافت کرنے سے. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتے تو اس پر تو اجرت لے دیتے.
نبی کو غصہ آ جاتا ہے. کوئی بھی اچھا حکم برے سے تو نبی ہے. یہاں پہ ایک مثال ہے, قسم اللہ کی, ایک یہ وہ مقام ہے, اگر آپ سمجھ جائیں گے نبیوں کے ساتھ رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے میں نے عبرت پکڑی ہوں. مجھے کتنا ظلم ٹارچر کیا گیا, نہیں بولنا, میں بولتی, میں مار کھاتی, گالی سنتی, مگر میں بولتی تھی. میں سب جگہ پہ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سے عبرت پائی تھی میں نے. انہوں نے خاموش نہیں رہے, بولتے رہے. اگر آپ بولتے رہیں گے, خاموش نہیں رہیں گے, بولتے رہیں گے, تو آپ نبیوں کے ساتھ رہو گی جنت. یہ ڈیٹیلز ہے تمہارے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کھانا نہیں دیے, تو کیوں انہوں کھانا نہیں دیے, تو دیوار کیوں بنائے, تم کیوں بنائے؟ بولو گے اس کے بعد. اگر آپ کو آپ کے شوہر بولیں گے وہاں پہ جا رہے ہیں, آپ منہ نہیں کھولنا, کچھ نہیں بولنا, ہاں, تو کیا کرو گے آپ؟ شوہر کی بات مان لینا. شوہر کی بات نہیں تو ہمیں جنت نہیں. شوہر ننگا روڈ پر جاؤ تو بھی جا سکتی, برقع نہیں سو بھی جاؤ تو جا سکتی. شوہر لپسٹک لگا کر آؤ کو تو آ سکتی, نقاب کڑ کو آؤ تو. شوہر می میں خدا ہے بھائی, یہ صحیح ہے, صحیح ہے, یہ غلط ہے. اسلام کے خلاف نہیں سننا. اسلام چھوڑ کو بولے تو سن لینا. اسلام میں شوہر ابھی بولتا ہے ہمیں کہ وہاں تم جا رہے ہو میت پہ, منہ بند کرنا, کوئی بھی سنتوں کو ایسا نہیں کرو, ویسا نہیں کرو. نہیں بولا پہلے ان کے گھر میں مرے ہوئے ہیں, تم بول کے ان کو اور دل نہیں دکھانا. تو میں کیا کروں گی, تم کیا کرو گے؟ صحیح غلط بولو گے, نہیں بولو گے؟ لازم بولیں گے, تب جا کے نبیوں کے ساتھ رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا کام کرنا. اوکے, موسیٰ علیہ السلام کا کام کرنا. انہوں نے کہا میں یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. اب میں تمہیں تعبیر حقیقت حال بتانے لگا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. رہی کشتی, وہ چند غریب لوگوں کی تھی. اب ہمارے گھر میں بیٹا مر گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ پڑھتی رہتی ہوں, سمجھتی رہتی ہوں, پڑھتی. ہمارے استادوں نے بھی پہلے دیکھا, سب سے پہلے پیچھے کے ذرے جز کے بعد کہاف پہلے حفظ کرو. میں پہلے کہا جاتا ہے کہاف کو سمجھو, کہاف کو حفظ کرو, اس کے معنی کو کرو. اس لیے میں نے کہاف پہ آپ لوگوں کو کر رہی ہوں, کیونکہ میرے استادوں سے اگر مجھے کچھ بات ملی ہے, مجھے فائدہ ہوا ہے, تو میں نے آپ کو پہنچانے, ورنہ مجھے اللہ پسند نہیں کرے گا. اور اب کیوں چند غریبوں کی, اب ہمیں آپ کے گھر میں کچھ بھی ہو جائے, ٹھوکر لگے, مار لگے, کچھ کرے, اللہ میرے اچھے کے لیے کیا ہے. کھانا آپ کا گل گیا, جوتے پڑیں گے شوہر سے, اچھے کے لیے ہے اللہ. یہ کچھ بھی ہو, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اچھے کے لیے اللہ کرتا ہے, ہمیں عافیت کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ سورہ ہمیں یہی عبرت سناتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہمارے اچھے کے لیے. تمہیں دکھتا برا ہے, اللہ کہتا وہ شر دکھتا ہے, تمہارے لیے خیر ہے, وہ میری طرف سے. غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام محنت مزدوری کرتے تھے وہ لوگ, اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو پکڑ لیتا تھا, پھر ان کی کشتی کو پکڑ لے گا. اس لیے میں نے ہول ڈال کر چھوڑ دیا, تاکہ آگے بڑی تو بادشاہ پکڑ لے گا. ٹھیک ہے. اور رہا لڑکا, اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے. ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ سرکشی کرے, کفر میں پھنسا دے, اس لیے ہم نے ارادہ کیا اس کو جان سے مار دیں. اس سے بہتر شفقت میں زیادہ قریب اولاد دیں گے. اور رہی دیوار, سو وہ تھی شہر کے 2 یتیم بچوں کی. اس کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا, اگر وہ گر جاتی تو زمین اٹھاتے اٹھاتے نیچے خزانہ بھی مل جاتا. اس لیے اللہ نے دیوار کو سیدھا کر دیا بچے جوان ہونے تک. اور اس کا باپ, کیونکہ یہ جو میرا گھر ہے نا پرانا گھر ہے, اتنا بھی پرانا نہیں ہے الحمدللہ. یہ کمرہ تھا, بیچ میں سے توڑ نہیں سکتے, 3 فلور کا ہے. لوگوں نے کہا تم توڑو گی تو گر جائے گا. میں نے کہا میرے اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اب وہ کمرے کے اندر سے جھانک کے کیسے دیکھیں گے, یاد ہے وہ دروازے میں سے جھانک کو یوں دیکھنا تھا. سارے عورتیں بیچ میں بیٹھ جاتی تھی, آس پاس مشکل ہوتی تھی, بیڈ پہ بھی بیٹھے رہتی تھی. یہ میری بیڈ روم تھی. تو میں نے کہا اگر یہ گرنا ہے, گرانا ہے اللہ, تو گرے گی. میں ضرور اس کو توڑ کو اس کو ہال بناؤں گی, تاکہ عورتوں کے لیے ضرورت کروں گی. اسی آیت پہ میں نے یہاں پہ بنائی, ایک پلر کے جیسا لوہے کا پٹا رکھ دیے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر انجینئرس نے آ کے دیکھ کے کہا نہیں الحمدللہ یہ صحیح ہے. میں نے کہا اگر گر جائے بلڈنگ تو گر جانے دو, اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے گر جائے گی تو گر جانے دو.
اللہ کے حکم سے کھڑے کی تو رہ جانے دو. یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. میں دین کے لیے کر رہی ہوں یہ کام, مجھے دین کے لیے مجھے چاہیے. آج دین کے لیے وہاں میں انہوں نے کہا نہیں کچن تم توڑ رہے ہو, پورے شرجے گر جائیں گے. گر جانے دو اللہ کے حکم سے. یہ کس آیت پہ یہ پورا گھر دین کے لیے کھل گیا؟ یہ ایک آیت پہ گر رہی ہے, بلڈنگ ٹوٹ رہی ہے, نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ نہیں گرائیں گے. ایمان مضبوطی سے لے آؤ, اسے مضبوط کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. میری ٹانگوں میں درد با, میرے سینے میں درد با, میرے سر میں درد با, میرے کلیجے میں درد با, میرے پھیپڑوں میں درد با. ارے درد سب کو ہوتا ہے, پکارو اپنے رب کو. اللہ مجھے یہاں تو ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یقین ہے اللہ, بھروسہ ہے اللہ, تو ہی کر سکتا ہے. تو یہ مجھے کہیں بھی ہوتا ہے, کہیں بھی رہتا نہیں ہے, پل میں نہیں رہتا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ بات میں بار بار سمجھا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کو جو مر رہا ہے انسان, اس کے لیے اتنی دعا کرو, عافیت ہے اللہ اس کو صحت دے دے, نہیں ہے تو رفیق اعلیٰ تک پہنچا دے. جو بیمار حد سے زیادہ رہتا ہے, ہر بیمار کو کھانسی بخار کو جا کے دعا نہیں کر دینا. اللہ اکبر. اور ان کا باپ نیک تھا, سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ دونوں تمہارے رب کی رحمت سے خزانے نکالیں. اور میں نے نہیں کہ اپنی مرضی سے, یہ ہے کہ حقیقت کیا, میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا, جس پر تم صبر نہ کر سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. آپ کے جوابات اسی سورے میں کہیں مل جائیں گے. نہیں, میں نے امانت رکھا ہے, کل دینا مجھے. ذوالقرنین کی بابت فرمادیں. میں تمہارے سامنے ابھی اس کا کچھ حال پڑھتا بیان کرتا ہوں. بے شک ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی, ہم نے اسے ہر شے کے سامنے سامان دیا تھا. سو ایک سامان کے پیچھے پڑا, یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا. سورج جہاں پہ غروب ہوتا وہاں تک انہوں نے کیا کرے بادشاہ سب وہاں پہ, بادشاہت وہاں تک پھیلی تھی ان کی. دیکھا کہ وہ دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے, اور اس کے نزدیک اس نے ایک قوم پائی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے اختیار ہے, چاہے تو سزا دے, چاہے اسے تو بھلائی اختیار کریں. اس نے کہا اچھا, جس نے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے, ہم اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اسے سخت عذاب دے گا. اچھا, جو ایمان لایا اس نے عمل کیے نے, اس کے لیے بدلہ ہے بھلائی کا. اور ان قریب اچھا 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 ہے اللہ تعالیٰ ہمارا, اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کی بات کہیں گے. پھر وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے پہلا مقام پر پہنچا تو اس کو پایا, دیکھا وہ ایک ایسی قوم پر طلوع کر رہا ہے جن کے لیے ہم نے اس سورج کے آگے نہیں بنایا تھا کوئی پردہ اوٹ. ننگے تھے وہ سارے, پردہ نہیں پہنے تھے. سورج کے قریب جو آدمی لوگ تھے وہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا جنگلوں میں, وہ ٹی ویوں میں بھی دکھاتا ہے. حقیقت جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے یہاں تھا, علم میں ہے. پھر وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا, یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان. یاجوج ماجوج یہ بھی ہے, آپ کو یہ بھی دنیا میں دیوار ہے, دنیا کے باہر نہیں ہے, دنیا میں ہی ہے. یاجوج ماجوج آتے تھے, تکلیف دیتے تھے ان کو, دو تھے. تو انہوں نے سب نے فریاد کی یاجوج ماجوج کے لیے, تو دیوار بنائے. سب سے پہلے سائنٹسٹ پورے دنیا میں ذوالقرنین ہے. سائنٹسٹ کوئی اور نہیں ہے, ذوالقرنین ہے. لوہے کی دیوار, لوہا تانبا سب منگا کر پگھلا کر دیوار پر ڈال کر وہ بنا دیے. چاٹ 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 کر وہ دیوار انہوں نے پگھلا دی. آج جو دیوار نہیں ہے, اس نے ان دونوں کے ڈر سے ایک قوم پائی. نہیں ہے, میں دیکھی ہوں الحمدللہ, تو وہ جگہ ہے مگر دیوار نہیں ہے. وہ لگتے نہ تھے کہ کوئی بات سمجھے. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین, بے شک یاجوج اور ماجوج آئیں گے. پھر دیوار کے پیچھے ہی کرتےسنا. نہیں, یاجوج ماجوج زمین میں فساد میں ہیں, تو کیا ہم تیرے لیے جمع کر دیں گے. دنیا میں آئیں گے, دنیا میں آئیں گے, پھر پیدا ہوں گے. تاکہ کسی کو آب حیات پلایا نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ نے جنات کے علاوہ, تاکہ تو ہماری ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی. اس نے کہا جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی وہ بہتر ہے, پس تم میری مدد کرو قوت بازو سے, پیسوں سے مدد نہیں کرو, میرے پاس بہت دولت ہے, بس مدد کرو اپنی قوت سے, کام کرو. میں تمہارے اور تمہارے درمیان ایک آڑ بناؤں گا, مجھے لوہے کے تختے لا دو. یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان, اس نے کہا اب بھونو, یعنی کہ دھواں دو, پگھلاؤں, آگ لگا دیا.
یہاں تک کہ جب دھونک کر اسے آگ کر دیا، اس نے کہا میرے پاس لاؤ، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا، پھر یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں نقب لگا سکیں گے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ میں نے بولتے بولتے بھول گئی، پھر اللہ نے بھلا دیے مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر الہی سے اگر خاموش ہو جاتے، بھول جاتے، تو فوراً ایک دعا پڑھتے تھے، کیا تھی؟ رمضان میں گنتی کے بغیر بول دی ہوں میں نے، اللہم انی علی ذکرک نہ یعنی آپ کان نہیں لگا رہے ہیں، دل کے کان نہیں کھول رہے ہیں، آپ خالی سر کے کان کھول رہے ہیں، دل کے کان کھولو، دل کا کان ہوتا ہے۔ ہاں؟ کیا؟ نہیں 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 نہیں، اللہم رحمتک ارجو، تکیہ کلام میرے نبی کا۔ میں کیا کہی تھوڑی دیر پہلے، میں بہت پیار کرتی ہوں ان کو۔ پیار کرنے کا مطلب ان کو کاپی کرنا، یاد کر لو، اس کے بعد فوراً میں رحمت کی دعائیں مانگتی ہوں۔ یہی تو قرآن مجھے رحمت بن گیا ہے۔ کل میں اکیلے میں کر کے وہی، اللہ میرے تمہارے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، تو رحمت عطا فرما، تو رحمت عطا فرما۔ قرآن ہی تو رحمت ہے، قرآن ہی تو رحمت ہے، نماز عبادت یہی تو اصل رحمت ہے۔ کھانا پینا تو چند دن کا ہے بس، پھر جب میرے رب کا وعدہ مقرر آ گیا تو ہم کو ہموار کر دیں گے، اور میرے رب کا سچا ہے وعدہ، اور ہم چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل اگر غافل ہو جاتا تو فوراً آپ پڑھتے تھے، اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأن کلہ لا الہ الا، مطلب پلک جھپکتے دیر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کر، اور ہم کہیں گے شیطان کے حوالے بھی نہ کر۔ ہے ہم چھوڑ دیں گے ان کے باس کو، بھیج دو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے دلشاد، دوسروں کے اندر اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کریں گے اس دن، دوسروں کے اندر اور سور پھونکا جائے گا، پھر آپ سب کو جمع کریں گے ہم اس دن، جہنم سامنے کر دیں گے، جہنم اٹھا کے لائیں گے۔ کتنے فرشتے ہوں گے؟ فرشتے جہنم کو اٹھانے والے کتنے فرشتے ہیں؟ 19 فرشتے۔ یہ ایک فرشتے کی کان سے لو تک کتنا میں اوپر کری تھی، اوپر کے گھر میں، 500 سال بھول گئے؟ 70,000 سال، 70,000 سال یہ لو تک، تو کتنا بڑا وہ ایک فرشتہ۔ 19 بول کے یوں ہی نہیں سمجھ جاؤ، 19 بولے تھی چھوٹی جہنم ہوگی اٹھا کے لا لیں گے، نہیں، ساری دنیا کی آگ کتنی ہے، ساری دنیا کی آگ کتنی ہے؟ ساری دنیا کی آگ 1% ہے، اور کتنے پرسنٹ باقی ہے؟ 69% باقی ہے۔ رحمت، وہ آگ نہیں بول رہی ہوں میں۔ اور میرے ذکر سے ان کی آنکھیں پردہ غفلت میں تھیں، وہ سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے، سن نہ سکتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے میرے سوا کارساز؟ کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ضیافت تیار کیا۔ کیا کیا ہے؟ ضیافت کا معنی کیا؟ کھانا، نہیں، مہمان نوازی، مہمان نوازی کریں گے، اچھا اچھا کوٹ کوٹ کے ماریں گے، کوٹ کوٹ کے پلائیں گے، پیپ پلائیں گے، اٹک کے مر جائیں گے، گرم پانی پلائیں گے، گندک کے کپڑے پہنا کر اڑا دیں گے، سر پھوڑ دیں گے، پھر ٹکڑے ٹکڑے بنائیں گے، طرح طرح کے، انشاءاللہ لیلۃ القدر کو یہ پورے پوائنٹس انشاءاللہ کریں گے۔ فرما دیں کیا ہم تمہیں بتلا دیں اعمال کے لحاظ سے بدترین گھاٹ میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی کوشش، کون یہ جہنم میں ہوں گے۔ اگین سورہ کہف میں ایک بات آتی ہے، کون ہے وہ جہنم میں جانے والے؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد کر دیں۔ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں نا، اب میں کار لے لینا، اب میں گھر لے لینا، اب وہ زیور لینا، میں وہ کرنا، خالی کمانے میں عبادت چھوڑ کے خالی۔ میں بیٹے کو کیا بولی، ابھی تمہاری جاب شروع ہوگی ایک 4 مہینے کے بعد، تمہیں اب سکسس چاہیے تمہیں تو 2 چیزیں میرے سے کرنا، مر گئی تو بھی میری وصیت یاد رکھنا، ویک میں کم از کم تم مرد ہو 2 نہیں رہ پاؤ گے، تمہیں کام رہتے ہیں، یہ ایک روزہ ضرور رہ جانا، کم از کم یہ ایک روزہ تمہاری کامیابی ہوگی۔ اور تہجد میں فجر سے پہلے اٹھنا،
सक्सेस तुम्हारी जाके ढूंढने में नहीं है, अल्लाह जब पुकारता है तब हाथ बांध के 10 बस्ता खड़े हो जाना, तो यही तुम्हारी सक्सेस है। बच्चों को सिखाओ तुम ये बनाऊंगा, अभी नहीं बोले मैंने तुम्हारी किस्मत में तुम्हें लिख दिया मेरे पेट के अंदर तुम्हारा रिजल्ट, उससे आगे एक भी नहीं आएगा। तुम रिज़्क़ के पीछे नहीं जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में रहो। जब भी कोई भी आप ट्रेनिंग को जाना, अपने टखनों के ऊपर पैंट का ख्याल, कल भी रात को नए कपड़े लाए थे उनके, तो कह रहे थे पैंट काट दूं क्या? नहीं, मैं यूं फोल्ड करता हूँ, दो मैं ऑफिशियल मुसलमान बन के दिखाना चाहता हूँ सबको कि ऐसे मुसलमान होता है कि पैर को स्टाइल से ही फोल्ड करो। बच्चों को कहती है टेढ़ा मेढ़ा ना करो, स्टाइल से करो ना। तो देखे ना मुसलमान इतना प्यारा प्यारा सा है। तो बच्चों को दीन सिखाओ कि दुनिया की ज़िंदगी में रह जाओगे तो जहन्नम को चले जाओगे, दुनिया में रहकर अल्लाह की इबादत करो, जन्नत को जाओगे। रोज़े कल रह के अफसोस अफसोस, कल थोड़ा कुछ मौका था मुझे बाहर जाने का, मैं देख रही थी बाज़ारों की तरफ, मैं गुज़री वहाँ से, मैं अफसोस अफसोस, मुसलमान हैं ना, दुपट्टे सही हैं ना, वो कर रहे हैं ना, बच्चे जिक्र कर रहे हैं ना, औरतें जिक्र कर रहे हैं, इफ्तियार कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। अब मकसद ही नहीं है रमदान का। बाजार की तो दूर के बाद मस्जिद में भी ऐसा था। मस्जिद में भी यही है, मस्जिदों में भी यही है, घरों में भी यही है, मोहल्लों में भी यही है। अल्लाह से दुआ करती है अल्लाह को मकसद समझा दे ज़िंदगी का, कि अल्लाह चाहता है मैं जो चाहता हूँ वही होता है। अल्लाह इन सबको हिदायत दे दे। ज़िंदगी में बर्बाद हो गए, वो ख्याल करते हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ना ये सूरा ना, अच्छा अमल, अच्छी जन्नत, अच्छा रब, दुनिया के अमल अच्छे। बेटे वहाँ पैसे हैं तो वहाँ पहुँचूगी, या किसी के पास है तो 10 रुपये भेज दो। अच्छी बात आ रही, सदका करो, उठाओ बेटा है, हाथ डालो अंदर पर्स में, वहाँ अंदर बेटे कपड़ों के बुरखों के बीच में हाथ डालो। नहीं लेते नहीं, हमला नहीं मिल रही, कहाँ पे मिल रही? 100 में 50 की नोट कम है, 100 की नोट, 10 की नोट, 500 की, 10-10 रुपये मिल रही है। रमजान में 10 रुपया नहीं लेते। चलिए रख दियो। तो अल्लाह का वास्ता देती हूँ, अच्छे काम समझते हैं दुनिया के, अच्छे नहीं हैं वो। यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का, उनके मुलाकात का इनकार किया। जो इंसान हमेशा जन्नत मांगता है, 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 समझता ही नहीं जन्नत क्या है। अल्लाह ताला की असल अगर वो जन्नती होगा तो मांगेगा अपने रब की मुलाकात। सजदे में भी अल्लाहुम्मा रहमतका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बर्दल ऐशी बादल मौत, असअलुका लज्जतन नजरी, लज्जत दे नजर की, दीदार दे, लज्जतन नजरी इला वजही का, तेरे चेहरे का दीदार दे मुझे। ये जन्नती होगा। जब अल्लाह मुझे जन्नत दे, झूले दे, सब मिल जाता है। जब वो मिल गया तो सब मिल गया, सब उसी का है। ठीक है, मुलाकात की उम्मीद जो नहीं रखता, इनकार करता है, इकारत किए गए उनके अमाल। तो दुआएं याद नहीं तो हमें हमारी ज़बान में क्यों नहीं याद बोले नहीं सकती है? नहीं। नहीं, नहीं, छोटी है, क्यों याद अब दिलाई याद थी? कर- क्यों आप अब घर में जाके खाना पकाने कितने टाइम लगता है? आप याद करने 5 मिनट नहीं लगते, चाहे क्लास के बाद रुक जाओ, मैं अभी याद कर लो, चलो याद करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बर्दल आइशी बादल मौत। बारिश सीखा है ना, ठंडक, ठंडी जिंदगी दे मौत के बाद। आप जिंदगी जो बैठ के कुरान पढ़ रहे हो, मरने के बाद की जिंदगी के लिए तो कर रहे हो, साथ में यहाँ बोनस मिल जाएगा दुनिया का। अल्लाहुम्मा सुतल मुस्लिम में है, खोलो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बर्दल आइशी आइशी आइश आइशी बादल मौत, वस्अलुका लज्जतन नजरी, वस्अलुका लज्जतन नजरी इला वजही का, इला तरफ, वजही का आपके चेहरे के दीदार की तरफ। इतना याद करा के बाकी का फिर कल कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? इतना याद करके बोलो, सजदों में बोलो जी, क्या जी कर रहे हो तुम लोग, क्या जी इतने घंटे बैठ के नहीं कमाए तो कैसा जी, बोलो जी आप। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बर्दल आइशी बादल मौत, वअस्अलुका लज्जतन नज़री इला वजहिका। इतना बस,
والشوق إلى لقائك، شوق رکھتے ہیں تیری ملاقات کا. اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، ملاقات کا. شوق کس کا رکھ رہی ہیں میں؟ اب الشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. انشاءاللہ ہر کلاس شروع ہونے اور ختم ہونے کی طرف ہم یہ دعا مانگیں گے اور دعا پڑھیں گے. ڈن. بسم اللہ. اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، پھر اکارت کی اس کے عمل، بس قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، دونوں کے عمل بے وزن ہوں گے، اس کا بدلہ جہنم ہے. ان کے لیے انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق اڑایا. بے شک جو لوگ آخری پیج، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ضیافت ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ضیافت بتائے جہنم کی، ضیافت بتاتا ہے جنت کی. ذرا مہربانی. ضیافت فردوس کی جو اللہ کے قریب میں ہے. اللہ کہتا ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے. میرے پورے قرآن کریم میں یہ کہاف میں جو میں مزہ لیتی ہوں نا، ایسا دل کرتا ہے آپ وہ جو سورہ پڑھتے ہیں جھولے وہ سب، اس میں اتنا مزہ نہیں لیتی میں غاشیہ میں جتنا میں کہاف میں مزہ لیتی ہوں. آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے یہ 4 خل ہیں جو میں بتانا چاہتی ہوں. 4 خل پیچھے کے جو پڑھتے ہیں وہ خل نہیں ہیں، بنی اسرائیل کے 2 خل، کہاف کے 2 خل. کیا عظیم ہے. میں بیٹے کہہ رہی تھی ہاں یہ میں نے کہا یہ خل ایسا ہے بیٹے، پوری کائنات مل کے بھی اللہ کی تعریف پوری مکمل نہیں کر سکتی. سمجھ جاؤ یہ خل میں کیا ہے، اس کو پڑھ لیا کرو. بسم اللہ. ہمیشہ رہیں گے وہاں سے جگہ بدل. میرا دل کرتا ہے نا کبھی کبھی یہ کمرے میں بیٹھوں قرآن پڑھنے کے لیے، نہیں کبھی دل کبھی ادھر چلی جاؤں، کبھی آپ کا بھی دل کرتا ہے کبھی گارڈن میں جا کے بیٹھے، کبھی ادھر جا کے بیٹھے، کبھی پیچھے چلے جائے. دل بے قرار ہوتا ہی نہیں ہوتا، سب کا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہوتا ہے. جنت میں وہ بے قرار نہیں ہوگا. ایک ہی جنت تم کو بدلنے دل نہیں کرے گا. وہ کتنی حسین ہوگی، وہ کتنی وسیع ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی. جب میں سفر کرتی ہوں 2 ویلر یا 4 ویلر میں چلتے چلتے زمین گزرتے تو اللہ میں کتنی بڑی جنت دیتی. آس ہوں فقیر گنہگار بدکار. میں سب استادوں کو یہی کہ میں بدکار ہوں گنہگار ہوں، مگر مجھے بہت آس ہے اللہ تعالیٰ سے. میری آس نہیں توڑے گا. اللہ نے ایک حکم دیا ہے اس سے ظن رکھو. میں اس کے حکم کو مانتی ہوں نا، میں ظن رکھتی ہوں مجھے ضرور ہو دے گا، مجھے بچا لے گا اپنی رحمت میں. کیونکہ میں بار بار یہی دعا مانگتی ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا رحمت کی تو دعا مانگتی ہوں میں، غضب سے بچانے کے ضرور بچائے گا، مجھے پیار کرے گا، اپنی رحمت میں چھپا لے گا. سب توڑ پھوڑ کر رہے ہوں گے، اللہ غصے میں رہیں گے، میں دل ہی دل میں پڑھتی رہوں گی اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو، رحمت کی امید کرتی ہوں، رحمت کی پڑھتی رہوں گی. اللہ مجھے بچا لے گا. اللہ یہ باتیں کرو نا، دیوانے بنو اپنے رب کے نا، اللہ کے دیوانے بنو نا، اس کے ہو جاؤ، پہنو اوڑو سجو دنیا کے لیے. مگر یہ دل کسی کے لیے نہیں، یہ دل کسی اور کا نہیں. کیونکہ دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے. جس کا دل اس کے قریب چلا گیا میرے رب کی انگلیوں کے قریب ہو گیا نا. کرو گے ملاقات کی امید کرو گے ضرور کرنا انشاءاللہ. وہاں سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. پھر فرما دے گا اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، سارے سمندر کو انک بنا لو. کتنے پانی ہے، کتنا انک ہے. اللہ کو ڈرنے کے لیے نماز میں اگر مجھے خوف نہیں آتا، نماز میں کبھی ادھر ادھر کا کچھ آتا ہے، فوراً میں سمندر کو یاد کرتی ہوں.
समंदर में एक दिन बैठी थी, मैं नमाज पढ़ रही थी। ऐसा बड़ा शौक होता था मुझे सब जगह नमाज पढ़ने का, बड़ा शौक करती हूँ हर जगह नमाज पढ़ने का, अल्लाह कबूल कर ले। समंदर पीछे था, सामने किबला था, तो खड़ी थी, ऐसी एक लहर आके मुझे लेके गई पीछे अंदर तक। वो नमाज में वो मोमेंट याद आता है, खींच के लेकर गया मुझे पीछे गड़े में खड़ी थी नमाज में मैं। अल्लाह तेरा गड़ा याद करती हूँ, फौरन गड़ा याद करती हूँ। इसलिए कहती हूँ नमाज आप प्रैक्टिकली जाओ, जहाँ भी जाओ नमाज पढ़ो। पहाड़ के अनी पे अगर गुजर हो गया तो जाके अल्लाह को पुकारो, वहाँ पे हर जगहों पे उसको पुकारो मदद के लिए। अल्लाह ताला पूरी इंक बना लो और ऐसे कई समंदर लेके आ जाओ, खत्म हो जाए फिर उससे पहले कि मेरे रब की बातें खत्म होएं, अगर चाहे हम उसकी मदद को और जैसे समंदर ले आएं, फरमा दें, खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ मेरे बारे में मैं जिंदगी भर लिखती रहूं, कितने की समंदर खत्म हो जाएंगे, कितने दाने खाने खाई, कितना पानी की, कितने सांसें ली, कितने फ्रूट्स के खाई, कितने दाने, कितने वो भाजी के, कितने काड़ियाँ उसके लाइन लिखे, उसके कितने लाइंस गिन के लिखती रहूंगी, तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। मगर सारी दुनिया की तारीफें कैसे बंदा लिख सकेगा? उसकी तारीफ कुरान करीम में जो जो लिखा है वो कैसे लिख सकेगा? उसकी तारीफ वो कितना बड़ा है वो कैसे लिख सकेगा? मैं कहती हूँ ना, ये चार कुल को बहुत बड़े बड़े उलमा ने बड़ी इसकी बहुत इज्जत की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी खजाना छुपाया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद का कुल मेरी जान है और आप इसकी जान बना लेना। फरमा दें कि मैं तुम जैसा बशर हूँ, अलबत्ता मेरी तरफ वही की जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं दुनिया वालों को बता दें कि मैं एक बशर हूँ, एक इंसान हूँ, तुम में से मैं अगर अफजलुल बशर हूँ, कोई मेरे मुकाबिल का नहीं है। यहाँ पे लिखा नहीं मगर वो हकीकत है। तुम्हारा माबूद वाहिद है, एक है, अनेक नहीं है, एक है। हिंदूस को भी देखो, क्या कहते हैं हिंदू, सारे भगवान है मगर एक भगवान बड़ा है, ब्रह्मा ब्रह्मा की, विष्णु क्या की है भाई, वो है। अल्लाह की। गॉड लिखते हैं पहले, उसके बाद गॉडेसेस लिखते हैं। उनको भी फितरी अल्लाह ने रखा है, ये रब है तेरा। हिंदू भी बोलता है ये रब है, क्रिश्चियन भी बोलता है अल्लाह है ऊपर। मैं सबके क्रिश्चियन कहती हूँ, तुम जीसस कहो, कुछ भी कहो, जो नाम भी कह लो, मगर है एक ही एक। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फिर बात आ गई, इसलिए मैंने अल्लाह ने आपको तोहफा दिया है। सो जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, देखो वहां पे, जो अपने यरजुल खोई, हम क्या पढ़े अब, वजी का वशौक़े लिखोई का आपका लिखो है, देखो जी है। ये कौन दुआ सिखाए? मैं नहीं, कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा मेरे नबी कैसे मुलाकात कराते हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बर्दल ऐशी बादल मौत वअस्अलुका लज़्ज़तन निज़री इला वजहिका व शौक़ल लिक़ाइका फी गैरि दर्रा। कल पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। जो उम्मीद रखता है मुलाकात की कि उसे चाहिए, अब आपके पास फार्मूला आ गया अल्लाह से मुलाकात करना, तो क्या करना? फार्मूला, ये फार्मूला कभी नहीं भूलना। अच्छे अमल करें। मैं कहीं नहीं, ये सूरा बड़ा अच्छा बोलता है, अच्छे अमल करें, अच्छे अल्लाह ताला मिलेंगे, हम अच्छी जन्नत मिलेगी, अच्छे अच्छे नामतें मिलेंगे। बच्चे कहते हैं अच्छा होना टॉय मुझे, हमें अच्छा मिलेगा रब। फिर अल्लाह ताला कहते अच्छे अमल करें और अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना करें। सूरत मरियम मक्किया। सूरह मरियम जाफर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, जैसे हिजरत करके चले गए थे चंद साहबा, तो इन लोगों ने भेजा था हमारे गुलाम आ गए हैं, पकड़ के दे दो हमको, हमसे छूट के गुलाम आ गए हैं। तो उनको बुलाए, तो बोले क्या तुम गुलाम हो? बोले नहीं। तो बोलो देखो, फिर पिन मारे वहाँ पे, फसाद करे। फिर वो बादशाह को बोले ये तुम्हारी मरियम को कुछ और बोलते हैं, तुम और बोलते हैं, ये तुमको भी नहीं मानते। बोले तुम क्या बोलते हो हमारी मरियम के बारे में? तो अल्लाह ताला ने जाफर अलैहिस्सलाम को ये सूरा पढ़ने का आपको इजाजत देते हैं। ग्यारह मर्द और 4 औरतें हिजरत करे थे पहली में। दूसरी हिजरत में असर पर 3 मर्द
اور 11 عورتیں. لکھ کے رکھ لو نا وہاں پہ جو میں لکھی ہوئی ہوں. میرا بھی دماغ کیا کمپیوٹر ہے. کیا لکھنا؟ 11 مرد 11 مرد 4 عورتیں ہجرت کرے تھے. جعفر علیہ السلام نے یہ حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیے تھے. اس کے جنازے کی نماز کب پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم ہے. یہ حبشہ نہیں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بادشاہ مر گیا جو اچھا کام کیا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا, اس کے جنازے کی نماز مدینہ منورہ میں آپ پڑھاتے ہیں. اتنا پیار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا مر 11 مرد 4 عورتیں. بعد میں 80 پر 3 مرد 11 عورتیں. ہجرت یہ بہت بڑی تعلیم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سے ڈھونڈنے کے لیے بڑا عرصہ لگا. بسم اللہ. پہلی ہجرت میں 11 مرد 4 عورتیں. دوسری ہجرت میں 80 پر 3 مرد اور 11 عورتیں. سورة المریم مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. حروف مقطعات ہیں, یہ معجزات ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نشانی ڈھونڈو. جزاک اللہ خیر. وإني خفت الموالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. موٹر. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا عملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاص إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا إما ترين من البشر أحدا وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم حسبي بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال بعيد وانذرهم يوم الحسرة أسم بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين كلي گمراہی وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة هم لا يؤمنون سورہ کہف اثر کر گیا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني إهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا شیطان دوست ولی شیطان ولی اللہ یا ولی شیطان قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم
لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجدہ تلاوت فخلف من بعدهم خلف أداءوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا يقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنهدرنهم حول جہنم انڈر لائن کر کے یاد رکھو پھر یہ سورہ آئے گا بار بار میں اس کو یاد کرتی ہوں کہ ہمارے گھٹنوں نے بہت کام کیے ہیں گھٹنے جاسیا جسیا گھٹنے گھٹنوں کے بل ڈالا جائے گا
بسم اللہ ثم لننزعن من كل شيعة گروہ شيعة أيهم أشد للرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا گھٹنوں کے بل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورؤيا قل من كان في ضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون اچھا عذاب إما العذاب إما ساء فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا اکساتے ہیں انہیں عزا اکسانا فلا تعجل عليهم إنما نود لهم عدا يوم نحشر المتقين إلا الرحمن وفدا. اب پورے مکیات میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوں گی مگر یہ ایک آیت پوری زندگی بدل دے گی. بسم اللہ. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا پیاسے لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بیٹا لقد جئتم شيئا إدا بری تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا پارا أن دعوا للرحمن ولدا رحمان کو بیٹا بنایا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آتي رحمن عبدا بندہ لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه للسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
तो ये पढ़ना शुरू कर दिए जाफर अलैहिस्सलाम। ये तस्करा तेरे रब की रहमत का उसके बंदे ज़िक्रिया पर। याद करो जब उसने अपने रब को आहिस्ता से पुकारा। किसने पुकारा? ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। आप आहिस्ता से पुकारेंगे, दिल ही दिल में, और जल्दी अल्लाह सुनते हैं। उसने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक बुढ़ापा, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। हड्डियां कमज़ोर। सुनो, मैं किस्सा बोल रही हूँ बेटू, मैं किस्सा बोल रही हूँ, सुनो। एक बूढ़े बाबा थे, उनके बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे। उन्होंने बच्चा मांगा था, आपके जैसा लड़का, ठीक है। तो लड़का मांगा था, सफ़ेदी के बाल हो गए थे। शोर, मेरा हज का, हम सब का हज कर्ज अदा कर दे अल्लाह, और तेरा दीदार करा दे अल्लाह। तो उन्होंने क्या मांगा? महरूम नहीं हुआ। अलबत्ता मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों से डरता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अता फरमा अपने पास से एक वारिस, वो वारिस हो मेरा और मेरे याकूब अलैहिस्सलाम का, और उसे मेरे रब से पसंदीदा बना दे। इरशाद हुआ, ऐ ज़िक्रिया, बेशक हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं, उसका नाम यहया है। पढ़ चुके हैं हम लोग, गुजर जाते हैं आगे। हमने उसे कबल किसी को उसका हम नाम नहीं बनाए। यहया क्या करते थे? अल्लाह को याद करने के तब क्या करते थे? खबर खोद के, खबर में सो के अल्लाह को पुकारते थे, याद है ना? हाँ। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरा लड़का कैसा होगा? तो मेरी बीवी बांझ है, और मैं पहुंच गया हूँ बुढ़ापे की उम्र तक, इंतहाई हद को। उसने कहा, उसी तरह तेरा रब फरमाता है, ये मुझ पर आसान है, उस पर खबल, मैंने तुझे पैदा किया जबकि तू कुछ भी न था। ये किस्सा यहाँ पे क्यों मिलाया जा रहा है? क्योंकि ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, बच्चा पैदा करने की हालत ही नहीं थी। अभी मरियम अलैहिस्सलाम को क्यों जोड़े हैं? शौहर के बगैर बच्चा होने की हालत नहीं है, दोनों सिमिलैरिटी है। इसलिए कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरी निशानी है कि लोगों से बात न करेगा। कितने दिन? 3 दिन, ठीक होने के बावजूद। मगर जिक्र करते थे, जिक्र करते थे, इशारे से दूसरों को सिखाते थे। फिर वो मेहराब इबादत से अपनी अपनी कौम के पास निकल कर आया, तो उसने उनकी तरफ इशारा किया कि पाकीज़गी बयान करो, कि पाकीज़गी बयान करो। अब मैं करूँगी ऐसे, आप करेंगे तो अच्छे बंदे होंगे। बैठे बातें करते हुए मैं आके क्या बोलूँगी आपको? जी चलो जी, अल्लाह का जिक्र करो, कितनी बातें हो गई, चलो चलो नमाज को चलो। आप मुझे बोलना, मैं आपको बोलना, ये हमारा काम होगा। इरशाद इलाही हुआ, ऐ यहया, किताब को मजबूती से थाम लो। हमने उसे बचपन ही से नबूवत अदा ही दी थी, देख रहे हो, बचपन में ही नबूवत दे दी थी। और इसलिए तो खबर खोद कैसे रोते थे, अल्लाह को याद करते थे, अपने पास से शफकत और पाकीज़गी अता कर। वो परहेजगार था और अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करता था, अच्छा सलूक करता था, अच्छा सलूक करता था। अल्लाह, हमने कोताही किए हैं, अपने माँ बाप के साथ ज़ोर से बात करे हैं, खिदमत तो करे, माफ़ कर दे अल्लाह ताला। मौत से पहले हमारे माँ बाप से तू राज़ी करवाया, ये तेरा एहसान है, शुक्र है अल्लाह। और ना था गर्दन कश, ना फरमान, सलाम सलामती हो उस पर जिस दिन वो पैदा हुआ। अल्लाह ताला जब किसी को बंदे को पसंद करते हैं, उसकी पैदाइश पे सलामती देते हैं, उसके मरने पे सलामती देते हैं, उसके दोबारा उठने पे सलाम देते। देखो, जब जिस दिन वो फौत हुआ, सलाम, दिन जिंदा होगा, सलाम उठाया जाएगा। और किताब कुरान में मरियम का जिक्र करो। अब स्टार्ट मरियम अलैहिस्सलाम का। जब वो अपने घर वालों से एक सू हो गई, एक मशरिकी मकान में, कहाँ से निकली वो? अपने घर से निकलकर मशरिकी की तरफ चली गई। फिर डाल लिया उनकी तरफ से पर्दा, दूर हो गई सबसे, क्योंकि पेट बढ़ता चला गया, पेट बाहर आ गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अपने घर वालों से मशरिकी की तरफ मकान चली गई। फिर हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ते को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। उसके लिए ठीक एक आदमी की शक्ल बनकर आया। वो बोली, बेशक मैं तुझसे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। मैं अल्लाह की पनाह में। मर्द को देखते ही परेशान हो गए। अभी कभी कभार ऐसा होता है, खुद हमारे शौहर कभी कमरे में आते, अल्लाह अकबर कहते, क्योंकि जिक्र में रहती, कुछ बात में रहती। बेटा भी कभी छड़, अल्लाह अकबर, मम सलाम की, क्यों ऐसे करती हो तुम, अल्लाह अकबर, एकदम डर जाते हैं। देखो, मरियम अलैहिस्सलाम जिक्र में अगर रहेंगे तो ऐसा होगा, जिक्र में नहीं, होश में है, देख रहे हैं, अपनी मज़े में है, कौन आ रहा है जा रहा है, कंसंट्रेशन पूरी दुनियादारी पे है, तो आपको ये नहीं होगा। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि हम सबको हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो परहेजगार से, यहाँ से हट जा, हट जा। उसने कहा, लड़कियाँ खूबसूरत मर्दों को दिखते नहीं हैं तो ज़रा झांक के देखते हैं कैसा है।
लड़के झांके देखते हैं लड़कियां कैसे, ये ऐसी बीवी है, खूबसूरत मर्द आया हट जा बोल रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको ऐसे किए, शुक्र अल्लाह का। मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पाकिज़ा लड़का अता करूँ। वो बोली मेरा लड़का कैसे होगा जबकि ना मुझे किसी बशर ने छुआ नहीं है, यमस यमसस नी मुझे, और ना मैं बदकार औरत हूँ। ने कहा उसी तरह अल्लाह का फैसला है, तेरे रब ने फरमाया है मैं तुझ पर और फरमाया है मुझ पर आसान है, ताकि हम ऐसे लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से रहमत। और ये है कि एक तयशुदा अमर काम फिर से हमल रह गया। मैंने कही थी उनको हाथ नहीं लगाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, छुआ नहीं, यहाँ पे सामने आए हैं, ये आपको कुरान में दलील मिली है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चला, गर्दन की तरफ एक फूंक मारे, जिब्रील अमी एक फूंक मारे, रूहुल अमी है वो, रूह फूंके हैं, ठीक है। बस वो उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दरवाज़ा मफाज जज़ नखला था, वो जब प्रेग्नेंट थी, यहाँ पे पूरा खुला नहीं है, जब वो प्रेग्नेंट थी, जब उनके आसपास एक खजूर का झाड़ था, अल्लाह ताला कहते हैं तो उसको पकड़ मरियम, तो पकड़ के ना उसको हिलाना। जब वो हिलाई तो उसको प्रेगनेंसी में उठा नहीं जाता, दर्द के टाइम पे हमल होते वक्त, तो खजूर हिलाई, उस टाइम पे भी नेमत। मैं और आप खजूर खाए हैं, प्रेगनेंसी में चीखे मार रहे थे, अल्लाह ताला को पुकार रहे थे, खजूर खाए, पानी पिए, देखो अल्लाह की कैसी मेहरबानी है। तो हिला दे, जड़ को हिलाया, बोली ऐ काश मैं उससे पहले मर चुकी होती, मर गई तो अच्छा था ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हमें भी कहे थे वो टाइम पे, ला मर गए तो कितना था, मर जाती हूँ, मर जा, मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, क्या हो रहा है, कैसी तकलीफ हो रहा है। हम ये तड़प को कुरान अब बयान करेगा। और माँ का दर्द, माँ का दर्द, कोई दुनिया में ऐसा दर्द ही नहीं है जो माँ पैदा करती है। अल्लाह एक माँ को इतनी इज्जत दिया, हम माएँ मिलकर अपने रब को इज्जत दो, अपने बच्चों को झिंझोड़ के मोड़ के उनको मोड़ के अल्लाह की तरफ कर दो कि हमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दिया, इतना दिया। हमें हकीर जाना जाता था, लौंडियाँ बना के रखे थे, झंडा गाड़ के रखते थे, आओ सारे मर मेरे साथ सोने के लिए। ऐसी औरतें थी, हमें कितनी इज्जत बख्शी गई है, कोई छू नहीं सकता। पास से गया तो उसकी बजा देते हैं, क्यों साइड से गया दिखता नहीं, हम पर्दा करते, अंधा है तू। इज्जत किसने बख्शी? रब्बुल आलमीन ने बख्शा है। और मैं हो जाती भूली बिसरी। अब यहाँ पे ये बात है, मगर अरब में मरियम का फूल बोल के आता है, प्रेगनेंसी में भीगने डालते हैं। ये सब चालू पना हमने बहुत किए, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, मगर लिखा कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। उसके नीचे वादी से फरिश्ते ने आवाज़ दी, तो घबरा नहीं, वादी से आवाज़ दी, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया, दुनिया में ही, मरने के बाद नहीं। और खजूर का तना अपनी तरफ हिला, गौर से देखो, बिजिज इल नखलता। अब जो लोग बोलती मरियम अलैहिस्सलाम का फूल प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, मगर प्रेगनेंसी में खजूर खिलाओ, मैं कहती हूँ, कुरान कहता है, कुरान कहता है और मैं कहती हूँ। नखला, नखला किसे बोलते हैं? खजूर को। तुझ पर ताज़ा खजूर झड़ पड़ेंगे, तो खा पी और आंखें ठंडी कर ले, रो रही है ना, तेरी आंखें ठंडी कर ले। फिर अगर तू किसी आदमी को देखेगी तो कह दे कि मैंने रहमान के रोज़े की नज़र मानी है। कोई आदमी को देखेगी तो बोल, अब हमें रोज़ा जी में, अब ये नहीं बोलते रहमान का रोज़ा, ये नहीं बोलते अल्लाह का रोज़ा, अब यहाँ पे क्या लिखा गया? रहमान की नज़र मानी है। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे? रहमान के नाम का रोज़ा है। ओके, हमने कुरान से क्या सीखा? रहमान के नाम का रोज़ा है। हर किसी को बोलते नहीं घूमना, रहमान के नाम का रोज़ा हूँ जी मैं, रहमान के नाम का रोज़ा हूँ जी, रहमान, हर कोई बोलते रोज़ा जी में, हर दुकान में रोज़ा जी में, जल्दी दियो बा मैं रोज़ा हूँ, जल्दी काम करो बा मैं रोज़ा हूँ, मुझे जल्दी जाना है बा मैं रोज़ा हूँ। ढंडोरा पीटते घूमते रहते हैं पूरे रमज़ान में, पूरे काफरों को बोलते हैं रोज़ा जी, मैं रोज़ा, मैं रोज़ा। नहीं बोला करो, मख्फी करो, रहमान के नाम का रोज़ा हूँ, की नज़र मानी है, बस आज हरगिज़ किसी आदमी से कलाम ना करूँगे। फिर वो उसे उठाकर अपनी कौम के पास लाई, बच्चा पैदा हो गया, उठाई बच्चे को लेके आई। वो बोले ऐ मरियम,
تو لائی ہے غضب کی شے، غضب کی شے لائی، یہ کواری لڑکی ایک بچہ لے کے ہاتھ میں آئی ہے، کیا غضب لائی ہے تو؟ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، تیرا باپ برا نہیں تھا. کون تھے ان کے باپ؟ کون تھے؟ جو کون تھے وہاں کے؟ ایک سردار تھے. کون تھے؟ نام کیا تھا ان کا؟ عمران علیہ السلام. اللہ تعالیٰ مجھے لے کر گئے تھے، قسم کھا کے کہتی ہوں، جھوٹ نہیں کہوں گی. وہ مسجد ہے وہاں پہ، ان کی مزار چھوڑ کے اس طرف مسجد ہے. مسجد کے اندر ہمیشہ کھجور رکھے ہوتے ہیں، کھجور پہ قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے. وہاں پہ آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آیتیں مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ تو پھر دوبارہ میں لے جا. ہم سب کو یاد آ رہی ہے وہ وطن، وہ جگہیں، وہ نشانیاں، وہ نبیوں کی جگہ. یہ یہاں عبرت، عمان، یمن، اس طرف سب ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم اس دور میں آ گئے. وہ لک ہی ایسا ہے، اس دور کا لک ہے. لوگ بھی ویسے ہیں، کپڑے بھی ویسے ہیں، بات چیت بھی ویسے ہیں، انداز بیاں بھی ان کا ویسا ہی ہے. وہاں پہ میں نے صرف جانی ماز کے سوا کچھ نہیں دیکھا. مزاروں کے اوپر جہاں پہ نبیوں کی مزاریں ہیں، وہاں پہ بچھے ہوئی ہیں ان کے مزاروں پہ بھی جانی مازیں. اور ہر جگہ کیونکہ نماز اتنی اہمیت دی گئی. یہاں پہ بس تبرک دیا جاتا ہے بوندی اور پھٹانے. اور نہ تیری ماں ہی تھی بدکار، تو مریم نے اس بچے کی ماں نے مانگا تھا نا نظر، تیری ماں نے اس بچے کی طرف. سلالہ کو جاتی ہے فلائٹ، چلے جاؤ سلالہ میں اتریں گے. سلالہ میں ہی مین میں آپ کو مل جائے گا حضرت حضرت عمران کی مزار ہے. وہاں پہ بہت چیزیں میں نے نشانیات دیکھے. اور تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو ایوب علیہ السلام ملیں گے، مگر ہود علیہ السلام بڑا مشکل ہے، اٹس ناممکن. اگر اللہ چاہا تو ہوگا. بنیامین کئی ہیں وہاں پہ. وہ بولے ہم گواہ. انڈیا میں کئی نبی آ کے گئے ہیں، انڈیا میں نارتھ انڈیا کی طرف بہت نبی آ کے گئے ہیں، بہت نبی آ کے گئے. ساری دنیا میں آئے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ. مگر عرب کے کیوں لکھا گیا ہے قرآن میں؟ کیونکہ عربیوں کو سمجھانے کے لیے یہاں یہ نبی آئے تھے. باقی کے نبیوں کا اس لیے ذکر نہیں کیا. اللہ نے بتایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند بتائے چند نہیں بتائے. تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے ہم گوارا گود کے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ ماں یوں اشارہ کرتی، تو بول. بچہ دیکھو ماں کی سنتا ہے نہیں، دودھ پیتا بچہ بھی کس کی سنتا ہے جی؟ پکا. سو جا جانو پی لے. بات کرتا ہے. قسم رب العالمین کی ہر بات سچی ہے قرآن کی. مائیں کو معلوم ہے نا، ماں کی آنکھیں کو یوں ملا کے مسکرانا، بات کرنا کتنا اچھا لگتا ہے نہیں؟ اللہ مرنے کے بعد بھی جنت میں ہمیں بیٹے دے، وہ بھی تیرا ذکر کرے. اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے. گوارے گود کے بچے سے کیسے ہم بات کریں؟ اس سے کیا بات کریں؟ تیرے سے بات کریں. تو بتا یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلے نبیوں نے کہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. ہمیں سب سے پہلے بولتی میں عالمہ، میں حافظہ، میں قاری، میں فلاں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں. ہمیں کیا بولتی؟ کل میں بول رہی تھی کون ہو تم؟ کسی نے پوچھا تھا مجھے آڈیو میں، مذاق کر رہی تھی، بچے کہہ رہی تھی وہ پوچھ رہے ہیں کون ہو تم، کیا بتاؤ گی؟ میں بولوں گی محمد بولوں گی. اس کو بولی میں زوج عرفان بولوں گی، بنت یعقوب بولوں گی. آخر میں جب ان کو کہا میں سیدہ ہو رہا ہوں تو اب بدل گئی نا. تو مطلب ہم کتنے روپ اللہ نے دیے ہیں. حقیر میں رہیے نا. اب کوئی نام پوچھے تو میں نے نام بتائی. اور میں یہ بول سکتی ہوں بنت اب یعقوب، اس کی بیٹی، باپ کی بیٹی، شوہر کی بیوی اور بیٹے کی ماں. یہ نہیں کہ میں عالمہ ہوں، میں حافظہ ہوں، میں قاری ہوں، میں فلاں ہوں. اٹس ناٹ الاؤڈ. آپ اگر بول رہے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ذرا شان پتی کرتے ہیں، ہم فلاں جگہ سیکھ رہے ہیں، فلاں نہیں کیا کرو. اللہ ریاکاری نہیں پسند. سب سے پہلے بولو اگر یہ مل گیا نصیب ہے، میں بندہ ہوں. اب قرآن کریم میں اسرا عبدہ کیوں ہے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ بندہ؟ یہ نبی بھی کیا بولے میں بندہ ہوں پھر رسول. آپ کو ایک تعلیم ملی ہے یہاں سے. کوئی بھی اگر آپ کو پوچھیں گے کون سے فرقے سے کون ہو، میں ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں. آپ کون ہیں پوچھو. آپ کو پوچھیں گے آپ کون سے فرقے سے ہیں، آپ بتاؤ. میں ایک بندہ ہوں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. آپ کون ہیں؟ ان کو پوچھو کس کے بندے ہیں.
वो इमाम के बंदे हैं, नहीं ना, इमामों के इमाम खत्मुल अंबिया की उम्मत में से हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, देखो, और मुझे नबी बनाया है, और जहाँ कहीं मैं हूँ मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे हुक्म दिया है नमाज का, ज़कात का। आपने पूछा था ना नमाज के बारे में, क्या नबियाँ नमाज पढ़ते थे? कुरान कहता है नमाज पढ़ते थे, तरीक़ा हमें नहीं मालूम, 2 रकात पढ़ते तो लंबी। कौन पढ़े थे ये नमाज? ये फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में किताब पढ़ी थी इनके बारे में, ज़माना गुजर गया, काफ़ी ज़माना गुजर गया, याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाना रखती थी, वो रोटी तो एक एक दिन गुजर जाता, सजदे में पड़ी रहती थी। ऐसी हमारी माएँ हैं, हम ठोंगे मार मार के उठ जाते हैं अल्लाह के पास। फिर उसके बाद ये किस्सा आया कि 5 वक्त की नमाज ये वक्त तक ऐसा ऐसा पढ़ने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अल्लाह ताला ने सिखाए हैं। अपनी माँ कल भी मैं कह रही थी सबको तरावी में, तुम इस नमाज से क्यों कतरा रहे? पैर को पैर लगाओ, हाथ को हाथ लगाओ, कहीं खड़े हैं मस्त तो अपनी जगह। अच्छा है ना अपने घरों में नमाज पढ़ ले, अकेले अकेले। जमात का मतलब घुस के खड़ के, जम के घुस के खड़ना है, इसको जमात कहते हैं। अल्लाह जब मैं जिंदा हूँ मुझे हुक्म नमाज और ज़कात का और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने का। देखो यहाँ भी आ गया, माँ से अच्छी सलूक करने का। उसने मुझे नहीं बनाया सरकश और बदनसीब, सलामती हो मुझ पर। जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन जिंदा करूंगा, ऐसा किसके ऊपर आया? और कौन से नबी पे कहा अल्लाह ताला ने? यहया अलैहिस्सलाम पे कहा। दोबारा सेम बातें किस पे करी अल्लाह ताला? ईसा अलैहिस्सलाम पे कह रहे हैं। ये है ईसा इब्ने मरियम, सच्ची बात जिसमें वो लोग शक करते हैं। अल्लाह के लिए सजावर नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए। वो पाक है जब वो किसी का काम का फैसला करता है, उसके सिवा नहीं कि वो कहता है हो जा तो हो जाता है। इंशाल्लाह मैं लास्ट ईयर भी कही थी, मेरे अल्लाह ने हिदायत नहीं दिए थे, कुन के बारे में मैं कहना चाहती थी, मेरे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिए थे। इंशाल्लाह हो सका, मेरा रब चाहा मैं करूँगी इंशाल्लाह। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारे रब है, और बस उसकी इबादत करो सीधे रास्ते पर। और फिर अहले किताब के फ़िरक़ों ने इख्तिलाफ़ किया, बाहम पस खराबी है काफ़रों के लिए। ये आयतें पढ़ने के बाद हफ्शा ने कहा उनके जो सोने चांदी हीरे के जो तोहफे लाए थे पूरे लौटा दिया, बोला मैं इनको वापस नहीं करता, ये मेरे मेहमान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ठीक बात कही। रोया रोया इतना रोया बादशाह, रो रो कर पूरा ज़ारो फरियाद कर दिया। मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा जब सुनाए, बात सच्ची है, मैं ईमान लाता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के ईमान लेके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े सुकून से सारे सहाबा वहाँ पे रह रहे थे। अल्लाह से रहमत अता करे इस बादशाह को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया उसने। और कहा जब देखेंगे जिस दिन वो हमारे सामने आएंगे, लेकिन आज के दिन जालिम खुली गुमराही में है। और उन्हीं हसरत के दिन से डराइए जब काम का फैसला कर दिया जाएगा, लेकिन वो गफलत में है, वो ईमान नहीं लाते। बेशक हम वारिस होंगे ज़मीन के, और कुछ उस पर है, और वो हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। और किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, बेशक वो सच्चे नबी थे। जब उसने अपने बाप से कहा, अरे मेरे अब्बा, तुम क्यों उनकी परस्तिश करते हो जो ना कुछ सुने ना देखे ना काम आए तुम्हारे कुछ भी, यानी कि बुत ना सुनते हैं ना खबरें ना सुनते हैं ना देखते हैं। कितने मेरे ग्रुप से निकल रहे हैं, टक 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 टक। अल्लाह अकबर, अच्छा है, चलो अल्लाह हिदायत मिले। वो कुछ नहीं कर सकते। अरे मेरे अब्बा, बेशक मेरे पास वो इल्म है वही आया है जो तुम्हारे पास नहीं है, बस मेरी बात मानो अब्बा। बेटा भी अपने बाप को हिदायत की तरफ बुलाना ज़रूरी है। अब्बा मैं तुम्हें ठीक सीधे रास्ते पे दिखाऊंगा। अरे मेरे अब्बा, शैतान की परस्तिश ना करो। शैतान की परस्तिश होगी या अल्लाह की परस्तिश होगी। अल्लाह से हटोगे तो समझ जाना तुम शैतान के हो गए हो। रहमान का नाफरमान है शैतान। अरे मेरे अब्बा, बेशक मैं डरता हूँ कि रहमान का अजाब तुझे ना आ पकड़े। आप बेटियां अपनी माओं को समझाओ, बेटे अपने माँ बाप को समझाओ कि ज़रूरी है कुरान में जो पढ़ते हैं समझाना, फिर तो हो जाए शैतान का साथी। उसने कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या तू मेरे माबूदों से रद्दगर्दानी है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे ज़रूर संसार कर दूंगा। तुझे क्या करूँगा? पत्थरें लेकर, जो पत्थरों से बुत्ता बना रूँ या बुत्ता बना लेकर जो बैठा था वहाँ पे, तब ये जाके बोले थे सारे पत्थर उठा कर तेरा सर फोड़ डाल तू, मार डाल तू, निकल यहाँ से, मुझे एक मुद्दत के लिए छोड़ दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझ पर सलाम हो, मैं अभी तेरे लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा। उन्होंने वादा कर दिए, इसलिए उन्होंने बख्शिश मांगे थे। जब आयत आने के बाद सारे नबियों ने जो शिरक करते हैं उनके लिए बख्शिश मांगने की इजाज़त नहीं है। बख्शिश मांगूंगा, बेशक मुझ पर मेहमान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बख्शिश मांगे, क्या अल्लाह ने माफ़ कर दिया?
جلدی بولو کیا کریں گے؟ قیامت کے دن نیچے دیکھو بولیں گے اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے اور اس کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو. لوگ مجھے بولتی ہیں تم اپنوں کو چھوڑ دی. ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا. لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیے. چھوڑو بیٹے کھیلنے دو. بابا گڑیا سو گئی. میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو. اب میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا. پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے تھے ان سے کنارہ کشی ہو گئے. اگر آپ کے گھر والے اگر اس میں ہیں یعنی کہ شرک کر رہے ہیں بدعت کر رہے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لو. زیادہ دوستیاں کرنا ان میں جانا ملنا کرنا نہیں کیا کرو. یہ منع کیا گیا ہے. اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا کیا. اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح شأنک له لا الہ الا انت. ہم نے ان کا ذکر جمیل نہایت بلند کیا. لسان صدق علیا. اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ ہرگز برگزیدہ تھے. رسول نبی تھے. رسول بھی تھے نبی تھے. کئی رسول صرف نبی بنتے ہیں. کون نبی بنے؟ صرف کون نبی بنے؟ یحییٰ علیہ السلام. رسول نہیں بنے. رسول اس کو کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو. ہمارے نبی کون ہیں؟ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں افضل البشر بھی ہیں ختم الانبیاء بھی ہیں رحمت للعالمین بھی ہیں کائنات کے لیے ہدایت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم نے اسے کوہ طور کی دائنی جانب سے پکارا. کوہ طور کی طرف کی دائنے رائٹ سائڈ سے. کبھی جاؤ کوہ طور کی طرف تو دیکھ لیا کرو. دائنی طرف کی سے پکارا. اسے راز بتلانے کو نزدیک بلایا. ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا. کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو علیہ السلام کو. بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. رسول بھی تھے نبی بھی تھے. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. نبیوں نے کیا کام کیے ہمیں کرنا ہے. حکم دینا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. اور وہ اپنے رب کا ہاں پسندیدہ تھے. اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو. ادریس کون سے نبی تھے؟ آدم علیہ السلام کے بعد کون تھے؟ ادریس علیہ السلام. بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ایک بلند مقام پر اٹھایا. ادریس علیہ السلام کو حیاتی کی بڑی خواہش تھی. حیاتی کی بہت جینے کی خواہش تھی. ان کو موت نہ آ جائے اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعا کی. فرشتہ آتا اور جاتا تھا. کھولو کوئی. فرشتہ آتا تھا اور جاتا تھا. فرشتہ جب آتا جاتا تھا تو انہوں نے فرشتے کی جوف میں پرندے میں پروں میں چھپ کر چلے گئے. آسمان کے اوپر چلے گئے اور انہوں نے چوتھے آسمان کے اوپر جینٹس آئے مانگنے والے ہوں گے. دیکھو مانگنے والے ہوں گے. معاف کرو بول کے آ جاؤ. کھولو نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے موت کا فرشتہ اللہ تعالیٰ پہ موت کا اعلان کرتے ہیں ادریس کی روح چوتھے آسمان پہ نکالنا. فرشتہ پریشان. ادریس علیہ السلام تو دنیا میں ہے. ہاں کون سا بچہ؟ دیکھو حمزہ. حمزہ بیٹھ جاؤ. حمزہ بیٹھو بیٹھو وہیں پہ. پھر یہ نبیوں میں سے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کو فرشتہ آ کے فرشتے کو بات کرتا ہے. جس فرشتے کے اندر یہ چھپے ہیں وہ فرشتہ فرشتے کو بات کرتا ہے کہ میں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں چوتھے آسمان پہ نکالو. سمجھ میں میرے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو پر میں سے نکل کے آتے ہیں تو وہیں پہ ان کی نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا. ورفعنا مکانا علیہ. اب سمجھنے کے لیے ہمیں وہ پڑھنا پڑتا ہے باقی کتابیں. الحمدللہ نبیوں میں سے ہے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اولاد آدم. یہ بات میں دل کھول کے میں معنی بتا رہی ہوں. رمضان کی بات بھی ڈال کے سن لو. دل کھول کے کوشش کریو اللہ قبول کر لیں. اور ان میں سے جنہوں نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چنا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ زمین پر گر پڑتے سجدہ کرتے ہیں. کون ہے یہ؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ان میں سے ہیں جنہوں نے ہم نے ہدایت دی چنا جن کو رحمان کی آیتوں پر گر پڑتے ہیں. رحمان کی آیتیں آئیں تو ہنسی مذاق کرتے بیٹھنے والوں پہ لعنت ہے اللہ کی. قرآن ڈال کر کل بھی پرسوں بھی بول رہی تھی
قرآن ڈال کر باتیں کرتے کرتے نہیں رہو. ہمارے یہاں اب کار میں اگر نکل رہی ہوں تو میرا قرآن ڈال کے پڑھتے ہوئے جاتی ہوں. جب تک میں بات نہ کروں قرآن سنتی ہوں. اگر پاس میں بیٹا ہے شوہر کوئی ہے بات کرنا ہے تو قرآن میں اسٹاپ کر کے میں بات کرتی ہوں کہ یہ باتیں مجھے بھی نہیں معلوم تھا. قرآن رات دن چلتا رہتا, ہم کام کرتے رہتے, باتیں کرتے رہتے ایسا نہیں ہے. بسم اللہ, زمین پر گر پڑتے, سجدہ کرتے اور روتے ہوئے. پھر ان کے بعد چند ناقل جانشی ہوئے, انہوں نے نماز گنوا دی, خواہشات نفسی کی پیروی کی. خواہشات نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے, نماز کو گوا دیے. ایکسرسائز کرنے کے لیے دھیڑ ہندو کافر کتنا ایکسرسائز کرتی, باڈی کتنا موڑتی, کتنا کرتی. اتنا اچھا نماز مسلمان بھی نہیں پڑھتا. مسلمان کو دیکھو ایکسرسائز صبح کو شام کو کرتی, باقاعدہ کرتی, مگر نماز نہیں پڑھتے. عنقریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی مگر جس نے توبہ کی, نیک عمل کیے. بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. پھر وہ اچھا کیا بچہ آ گیا, وہ حافظ القرآن ہے. میں اس کی تعریف کرنے والی تھی تھوڑی دیر پہلے, وہ خود آ گیا. میں نے حضرتوں کو دیکھے تھے ڈلتے ہوئے پڑھتے ہوئے, میں نے کہا اس کو دیکھنا ہے, مجھے سننا ہے. میں نے نماز کی روم میں اس کو بلائی اور سنی, اس نے ڈلا نہیں. میں نے کہا یہ جن پہ قابو ہے, الحمدللہ جن اس پہ قابو نہیں ہے. ایک ہی حافظ جو انڈیا کا میں نے دیکھی جو ڈل نہیں رہا ہے, جو باہر بیٹھ کے سن رہا ہے. پھر بھی ان کا نقصان نہ کیا جائے گا, ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے غائبانہ اپنے بندے سے کیا ہے. دیکھو اللہ تعریف کرتا ہے بچوں کی, بڑوں کی, بوڑھوں کی. جس کو وہ پسند کیا اس نے پسند کیا. لا مجھے بھی پسند کر لے, ہم سب کو پسند کر لے. بے شک اس کا آمین یا رب, بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے, اور اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے. اور ان کے لیے اس میں صبح و شام اس کا رزق ہوگا جنت میں, جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنائیں گے. اللہم کیا وارث کی دعا کون سی ہے؟ اذ ناداہ ربی انی مسنی الضر, وہ ہے. اور کیا آتا ہے؟ ربی لا تذرنی انت خیر الوارثین, ربی لا تذرنی انت خیر الوارثین. سب وارثوں کا بہترین وارث تو ہی میرا وارث ہے. جو پرہیزگار ہوں گے. اور فرشتوں نے کہا ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. اس کے لیے جو ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے ہیں, آگے ہیں اور پیچھے ہیں. تمہارے میرے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ آگے ہیں اور پیچھے ہیں, یہ ذکر کیا گیا. جو ان کے درمیان ہے تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا زمین کا جو ان کے درمیان ہے. بس آسمان اور زمین کے بیچ میں جو گڑھا ہے اس کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو. کیا تو کوئی اس کا ہم نام جانتا ہے؟ اور کافر انسان کہتا ہے کیا جب میں مر گیا تو پھر یہ زندہ کر کے زمین میں نکالا جاؤ گے؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا؟ کیا اسے یاد نہیں کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے, پھر ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. پھر ہر گروہ میں سے ہم اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں سے اللہ رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا. پھر البتہ ہم اسے خوب واقف ہوں گے جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں, اور تم سے کوئی نہیں مگر اسے یہاں سے گزرنا ہوگا. ہر کسی کو جہنم کے اوپر سے, نبیوں کو, ولیوں کو, یہاں تک کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرنا ہوگا. سب سے پہلے جہنم پہ کون گزریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پل جنت کے اوپر رکھی گئی ہے, پل جنت کے اوپر رکھی گئی ہے, جنت کے اوپر سیڑھی کے جیسے رکھی گئی ہے, سیڑھی کے جیسے جنت اوپر ایسی رکھی گئی ہے. ایسے ہمیں چڑھنا ہے, ایسا نہ ہو کٹ کٹ کے گر جائیں. آج جو کاٹ رہے ہیں رشتوں کو, کٹ کٹ کے نہ گر جائیں. کہ رحمان کو رات دن پکار لو, ایسا نہ ہو کہ کٹ کٹ کے, کبھی کہ نماز میں کھڑو تو کبھی سوچا کرو, بیٹھے سوچا کرو, کٹ کٹ کے نہ گر جائیں. پھر لازم مقرر کیا گیا, پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے پرہیزگاری کی, ہم ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اور جب ان پر ہمارے واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں جنہوں نے کفر کیا, ایمان لانے والوں میں سے کہتے ہیں دونوں فریق میں سے کسی کا مقام مرتبہ بہتر اور مجلس اچھی ہے. ان میں سے پہلے ہم کتنے ہی گروہ ہلاک کر چکے ہیں, وہ سامان اور نمود میں اور اس میں اچھے تھے. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہے تو اس کو اللہ گمراہی میں اور خوب ڈھیل رہا ہے, اور گمراہی کرنے کے لیے چھوڑتا ہے.
یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں خواہ عذاب خواہ قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا. اگر برائی کر رہے ہیں، فیشن کر رہے ہیں اور چغلیاں کر رہے ہیں اور یا جوکس بنا رہے ہیں یا سٹوریاں بول رہے ہیں یا کھانے اچھے پکا کے دکھاوا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں آپ کام، اس میں ڈھیل بہت دوں گا اور کرو اور برکت ڈالوں گا. عبادت کر رہے ہیں اور عبادت میں برکت ڈالوں گا. بس اب وہ جان لیں گے کون ہے بدتر مقام مرتبہ والا کمزور تر لشکر میں. جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ انہیں زیادہ 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 ہدایت دیتا ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیتا عافنی فیمن عافیتا. اور تمہارے پروردگار کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں، باعتبار ثواب اور بہتر ہیں انجام. پس کیا تو نے ان شخص کو دیکھا جس نے ہماری شکریہ یا اللہ نے اللہ رحمان سے لے لیا ہے کوئی عہد؟ اللہ وعدہ لیا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. جو وہ کہتا ہے اب ہم لکھ لیں گے اس کو عذاب اور لمبا بڑھا دیں گے، ہم وارث ہوں گے جو کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اور انہوں نے اکیلا آئے گا، پیر و مرشد کو لے کے نہیں آئے گا. انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے تاکہ ان کے لیے موجب عزت ہو. ہرگز نہیں، جلدی وہ ان کی بندگی سے انکار کریں گے، ان کی مخالفت ہوں گے. کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے شیطان بھیجے ہیں کافروں پر، انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں تو تم ان پر نزول عذاب کی جلدی نہ کرو. ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ان کے دن گن رہے ہیں. اللہ دن گن رہا ہے، اللہ دن گن رہا ہے عذاب دینے کے لیے. کہ وعدہ ہے نا اللہ کا، کتنا غصہ ہوگا، کتنا غضب ہوگا جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے. مہمان کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کیا کریں گے؟ مہمان نوازی کیا ہوگی؟ جلدی بولو. جنت میں سب سے پہلے کیا ہوگی مہمان نوازی؟ ہاں ہاں گائے کی بریانی، گائے کی بریانی، مچھلی کا کلیجہ، اوکے. اور اس سے سب سے پہلے کھانے سے پہلے کیا ملیں گے؟ کپڑے ملیں گے. کھانے سے پہلے کیا ملے گا؟ کپڑے ملیں گے. سب سے پہلے کس کو دیا جائے گا؟ یہ بڑا اچھا سیزن ہے یہ. سب سے پہلے جنت میں کیا کریں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ ننگے جلایا گیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کو تاج پوشی کی جائے گی، کپڑے پہنایا جائے گا، ہمیں اوڑھنی اڑائی جائے گی. ساری دنیا کا پورا خزانے لے لو تو بھی خریدو تو مول نہیں ملے گا. ویسی چادر اڑائی جائے گی. آج چادروں میں لپیٹ لو اپنے آپ کو، سینے کو ذرا بڑی اوڑھنی لاؤ. آپ جنت میں اوڑھنی نہیں چاہیے تو نا چھوٹا اسٹال آتا ہے نا، اسٹال جو بھی بولتے ہو تم لوگ، وہ اوڑھ کے اسٹائل سے جانا، پیچھے کی کمر مٹکا کے جانا، برقعے کے اوپر تنگ پہن کے جانا. برقعے کے اوپر جس کی چھوٹی اوڑھنی ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں ایک بڑی اوڑھنی لے لو. ہمیشہ کے لیے 2 بڑی اوڑھنی رکھو. چادر اوڑھنا ہے تو لو، نہیں اوڑھنا ہے تو چھوڑ دو. جو کرو گے وہ پاؤ گے، جو نہیں کرو گے وہ نہیں پاؤ گے. چادر بہت ضروری ہے. دنیا کی چادر بڑی ہونی چاہیے. دنیا کی چادر بڑی ہونی چاہیے جو سینہ، پیٹھ، کمر سب چھپنا چاہیے. اگر نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ تو پلیز پہلے چادر 2 خریدو، 2 بڑی چادر خریدو. یعنی کہ 2 دوپٹہ 2.5 میٹر کی وہ گلشن میں ملتی ہے بڑی اوڑھنیاں، برقعے کے اوپر 2 اوڑھنی سپریٹ رکھ دو. برقعے کی میچنگ کی اتنی چھوٹی آتی ہے تاکہ گناہوں کے راستے سے بچ جائیں. اور گنہگاروں کو ہانک کر لے جائیں گے جیسے کہ جانوروں کو کھینچ کے لے جاتے ہیں جہنم کی طرف. پیاسے پیاسے جانور شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جس نے اللہ رحمان سے لیا ہو اقرار. وہ کہتے ہیں اللہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. ان تحقیق تم زبان پر بری بات لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان اس پہ پھٹ جائے. کل اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، آپ سب کو یاد کری تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسے کیوں زمین میں چل رہے ہو؟ ہاں، جیسے کہ زمین چیر دو گے کیا؟ زمین پھاڑ کے چلو گے کیا؟ ایسے اترا اترا کی کیوں چل رہے ہو تم لوگ؟ زمین پھاڑ دو گے کیا؟ میں بھی کرتے نا ٹک ٹک ٹک، وہ سٹائل سے ذرا یوں یوں کر کے، وہ بچپن میں کرتے نا بیٹا، ذرا یوں یوں. ہاں، وہ نہیں کرنا. اللہ کہتے زمین پھاڑ دو گے کیا؟ چیر دو گے کیا؟ تم آسمان پہ چڑھ جاؤ گے کیا؟ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اتنے بڑے بن کے بیٹھ گئے. ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پہاڑ، پارا پارا ہو کر گر پڑیں گے. انہوں نے اللہ کے لیے منسوب کیا بیٹا، کہ رحمان کے شایع نہیں کہ بیٹا بنائیں.
نہیں کوئی جو آسمان میں ہے زمین میں مگر رحمان کے حضور بندہ ہو کر آتا ہے. اس نے ان کو گھیر لیا ہے اور گن کر ان کا شمار کر لیا ہے, اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا اکیلا آئے گا, پوری گروپ کو نہیں بلائیں گے کوشچن آنسر کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے سامنے ننگا نہتا مرد ہو یا عورت ہو, بغیر کسی کپڑوں کے, اللہ کسی کے بغیر, دولت کے بغیر, کسی چیز کے بغیر تنہا کھڑا کر دے گا. کھڑا کر کے پوچھے گا کیا کیا تو نے, میں نے تجھ کو جوانی دیا, کیا کیا تو نے, میں نے تجھ کو پیسہ دیا, کیا کیا تو کہاں خرچ کیا, کیا کیا میں نے تجھ کو علم دیا, کہاں تو نے وصف کیا, کیا کروں میں بتا کہ اللہ میں نے کچھ بھی صحیح نہیں کیا, میں نے کچھ بھی صحیح نہیں کیا. تم مجھے ہدایت دے دے, راستے پہ ہم سب کو چلا دے. ہمارے پاس کچھ بھی صحیح نہیں ہے, نہ ہم نے مال صحیح جگہ پہ خرچ کیے, نہ جوانی صحیح پہ کیے, نہ علم صحیح پہ کیے. اللہ ہمیں معاف کر دے اور تو قبول کر لے. بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے پیدا کر دے گا رحمان دلوں میں محبت. اللہم انی اسألک حبک, حبک من یحبک, حبک من یقربنی الی یحبک. بس ان کے سوا نہیں کہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ اسے ہم پرہیزگار کی خوشخبری دیں, اور جھگڑا لوگوں کو اسے ڈرائیں, اور ان سے قبل ہم نے کتنی گروہ ہلا کر دیے. کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی آہٹ سنتے ہو؟